ہے اسی ذات پروردگار نے حضرت انسان کو خلق فرمایا اور اسی ذات نے ہی حضرت انسان کو موت دی ہے۔ درود و سلام و محمد و آل محمد کی صلوات تو حضرت انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تاکہ انسان صحیح راستے پر چلے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام نمازیوں کو اتقوا اللہ تقوی اختیار کریں، ذات پروردگار سے ڈریں۔ دنیا فانی ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہر انسان نے اپنے ہی اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اے حضرت انسان، اپنی ابدی زندگی کی طرف توجہ کر، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محدود ہے، کچھ سالوں کی ہے، کچھ مہینوں کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آج کل جو انسان کی مدت حیات چل رہی ہے 50-60 سال، پھر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ 50 سال یا 60 سال میں جتنے بھی اعمال کرے گا، وہ اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، سب کا حساب و کتاب انسان نے دینا ہے۔ ذات پروردگار حضرت انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، صحت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، عزت، دولت، شہرت، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور یہ انسانی عقل بھی اس بات کا ادراک کرتی ہے اور مانتی ہے کہ جس نے جو احسان کیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عام دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو پانی پلا دے، فطرتاً انسانیت اخلاقاً یہی ہوتا ہے، پانی پلانے کے بعد پانی پینے والا پلانے والے کو کہتا ہے شکریہ، مہربانی آپ کی، آپ نے پانی کا گلاس دے دیا، کھانا کھلانے پہ شکریہ، لباس دینے پہ شکریہ۔ دنیا کے اندر جتنے امور جو انسان دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے اور جس کے لیے وہ انجام دے رہا ہے، وہ بندہ سامنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا جس ادا کرنے والا ذات پروردگار ہے، جو اس کائنات کو ہمارے لیے نعمت بنا کے خلق کی ہے، خود انسان کو بنایا، اور انسان کے اندر کتنی ایسی عجائب چیزیں ہیں، آنکھ ہے، سر ہے، سینہ، پاؤں، اور انسان یہ چلتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ سنتا ہے۔ ہر ایک کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن ذات پروردگار اپنے بندگان کی طرف متوجہ ہوگا اور فرمائے گا، یقول یوم القیامہ لعبد من عبید اشکرت فلانا فیقول، اللہ کی طرف سے منادی آئے گی، ندا آئے گی، اے حضرت انسان، تو نے فلاں بندے کا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا؟ اس نے تیرے ساتھ بھلائی کی تھی، تمہیں کام دیا تھا، تمہیں پانی دیا تھا، تمہیں کپڑے دیے تھے، تمہیں کھانا دیا، تمہیں جگہ دی، تمہیں عزت دی، تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہ بندہ آگے سے کہے گا، بل شکرت یا ربی، اے میرے اللہ، میں نے تیرا شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر جو میں نے انسان کا نہیں کیا، سامنے والے کا نہیں کیا، اپنے باپ کا نہیں کیا، بھائی کا نہیں کیا، رشتہ دار کا، ہمسائے کا، اس کا احسان تھا، اس نے نیکی کی، لیکن میں نے اسے شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن میرے اللہ تیرا میں نے شکریہ ادا کر دیا۔ اللہ فرمائے گا، لم تشکرنی اذ لم تشکرہ، حقیقت یہ ہے کہ تو نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، کہ تو اپنے جس نے تیرے اوپر احسان کیا، سب سے پہلا فریضہ یہ بنتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کر۔ بعض اوقات ایسے معاشرے میں افراد ہوتے ہیں، جتنا بڑا احسان ہو، سامنے والے کر رہا ہو، عزت دے رہا ہو، مقام دے رہا ہو، کھانا کھلا رہا ہو، پانی پلا رہا ہو، سب کچھ ادا کرنے کے بعد وہ چپ چاپ جناب سارے احسان اپنے اوپر لے کر خاموشی سے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اخلاقاً بھی اچھا نہیں ہے۔ انسانیت کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس نے
ادا کریں، اور سب سے بڑا منعم اور سب سے بڑا انعام کرنے والا، سب سے زیادہ نعمتیں عطا کرنے والا تو وہ اللہ کا ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور انسان یہ جو شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے بندگان خدا تم میرا شکریہ ادا کرو، میں ذات پروردگار تم میں نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا۔ اور یہ شکریہ شکر 3 اقسام کا ہے۔ ایک زبانی طور پر ہے، اللہ نے صحت دی اور آپ صحت یاب ہو گئے، بیمار تھے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں زبانی طور پر آپ نے کہا دیا الحمدللہ شکر للہ، میرے اللہ اپنی زبان میں شکریہ میرا احسان ہوا، مجھے صحت مل گئی، مجھے عافیت مل گئی، ایک زبانی طور پر ہے۔ دوسرا فرمایا ایک قلبی طور پر ہے، قلب میں دل میں اس ذات پروردگار کی عزت ہونی چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے مشکل سے نکالا ہے میں اس کی بارگاہ میں اس کے حضور میں گناہ نہ کروں، یہ قلبی طور پر احترام ہے۔ اور تیسرا انسان اپنے افعال سے، افعال الجوارح سے نماز شکرانہ پڑھے، شکریہ کے طور پر صدقہ دے، اللہ کی رضا میں جو اللہ چاہتا ہے وہ انجام دے، یہ بھی ایک شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ انسان کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں، آئمہ معصومین علیہ السلام صلوات پڑھے بابا کے جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی یا کوئی نعمت سلب ہوتی تھی، ان کے بچے فوت ہو جاتے تھے، کوئی دشمن حملہ کر دیتا تھا، کوئی بد اخلاق بدتمیزی کرتا تھا، میرے آقا ائمہ معصومین علیہ السلام جیسے ہی وہ شخص آگے پیچھے ہوا فوراً اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے، نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، میرے اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا لطف ہوا، تو نے مجھے صبر عطا فرمایا، میں اس بد اخلاق کے سامنے خاموش رہا۔ ایک شکریہ ہے کہ انسان یہ اللہ صبر عطا فرماتا ہے، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ نماز جمعہ کے لیے آئیں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں، میرے اللہ میں یہ جو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ رہا ہوں تیرے بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرے اللہ مجھے ہمیشہ صحت عطا فرما اور میرا جمعہ کبھی بھی عذاب ہی نہ ہو۔ یہ انسان کا شکریہ۔ کھانا کھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا الحمدللہ شکر للہ، جو انسان کو نعمتیں ملی، اولاد ملی، انسان اس پر شکریہ ادا کرے، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے، بیٹا ملا میں بول رہا ہوں، کھانا کھایا، پانی پیا، لباس پہنا، ہر وہ زندگی کا ایک ایک لمحے کا بھی انسان شکریہ ادا کرے، کہے میرے اللہ تو نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حقیقی معنی میں اللہ کا شاکر ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الثانی کے ایام چل رہے ہیں، 10 ربیع الثانی کا دن روز شہادت حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو آپ مومنین زیارات میں تشریف لے جاتے ہیں، قم جناب سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک کی زیارت کر کے آتے ہیں، ان کے قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ بڑی باعزت خاتون ہیں اور باکمال ہیں، باعزت ہیں، انہوں نے ائمہ کا زمانہ در کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا حرم، اللہ کا گھر مکہ ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے، ہمارے جد علی بن ابی طالب کا حرم کوفہ ہے، اور ہم باقی آل محمد کا جو حرم ہے وہ قم ہے۔ اتنی باعظمت جگہ، با عزت، با شرف، اور اللہ نے اس مقام کو بہت بلند رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر قم والوں کے لیے، اہل قم جو افراد شیعہ ہیں وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 3 دروازے اہل قم کے لیے کھلیں گے۔
جنہوں نے جناب فاطمہ معصومہ قم کو جگہ دی، وہاں ان کے لیے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ جو لوگ نیک تھے، پرہیزگار تھے، اہل قم ہیں، اللہ ان کے لیے جنت کے 3 دروازے مخصوص کر دے گا کہ اے اہلیان قم، اے قم کے رہنے والوں، جس دروازے سے تم چاہو ان تینوں میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح جناب امام رضا علیہ السلام کی صحبت کو امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی، امام رضا کی بہن، امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبر عمتی فلہ الجنہ، کوئی بندہ میری پھوپھی فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے قم آتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی معصومہ نہیں ہے، لیکن ایک عصمت ایک عہدہ ہے، اس طرح نبوت، امامت، رسالت عہدہ ہے، اسی طرح ایک عصمت ایک عہدہ ہے، مقام ہے، وہ 14 معصوم انبیاء اور رسل کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو لفظ معصومہ بولا جاتا ہے، ایسی شخصیت، ایسی خاتون جن کی ولادت سے لے کر شہادت تک کوئی بھی کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ نہ کیا ہوا ہو، کہ اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں، امام کی کتاب میں زندگی گزار دی، اور امام نے انہیں معصومہ کا لقب دیا۔ نام فاطمہ ہے، معصومہ کا لقب ملا ہے۔ محدثہ تھی، حدیث کہنے والی تھی، بڑی باعظمت تھی، 28 سال کی عمر مبارک میں ان کی شہادت ہوئی، قم میں آ کے دفن ہوئی۔ ان کے حالات زندگی میں ملتا ہے، کچھ افراد شیعیان مدینہ گئے اور امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچے تو امام کاظم علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، اور ان کے ہاتھ میں چند سوالات تھے، شرعی سوالات لے کے آئے تھے، اور جب پتہ چلا امام کاظم گھر پہ نہیں ہے تو انہوں نے وہ جو خط، وہ جو سوال نامہ تھا گھر میں بھیجا۔ اس وقت جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا سن مبارک علماء نے جو تحریر کیا ہے 5 سال یا 6 سال کا تھا۔ جیسے وہ سوال نامہ گھر کیا، فوراً جناب سیدہ نے ان سوالات کو پڑھا اور ان کے جوابات دیے۔ جیسے انہوں نے جوابات لیے اور جانے لگے، امام کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امام کاظم کی خدمت میں عرض کرتے مولا، ہم آپ کے دروازے پہ گئے تھے، آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے یہ سوالات دیے، ان کے جوابات مل گئے۔ امام علیہ السلام نے وہ خط لیا اور ان سوالات کو پڑھا، جوابات کو پڑھا، فوراً کہا فداہا ابوہا، تیرا باپ تجھ میں قربان جائے۔ اتنی عظمت، ایک امام، ایک غیر معصوم شخصیت اپنی بیٹی پہ قربان ہو رہے، اور یہی لفظ رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہتے تھے فداہا ابوہا، میری بیٹی تیرا باپ تیرے پہ قربان جائے۔ اور یہاں امام کاظم علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ معصومہ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں تیرا باپ تجھ پہ قربان جائے۔ اتنی باعظمت تھی جب امام رضا علیہ السلام کو مرو کی طرف لایا گیا، خراسان کی طرف مشہد میں، اور یہ بنی عباس والے مامون نے امام کو زبردستی مدینے سے بلایا۔ خراسان جب آئے تو امام نے خط لکھا، کہا بہن فاطمہ میں چاہتا ہوں تو میری ملاقات کے لیے آئے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور جناب فاطمہ معصومہ قم اکیلی نہیں بلکہ پورا ایک قافلہ تیار ہوا، خواتین، بھائی، غلام، بہت بڑا قافلہ، ایک بادشاہ کے جناب بہن ہیں، اور وہاں مدینے سے چلی گئے۔ جیسے سارے آگے پہنچی ہیں، دشمن نے ان پہ حملہ کر دیا، بھائی مارے گئے، غلام مارے گئے، اکیلی رہ گئی، چند خواتین بچ گئی۔ موسیٰ خضرج نامی ایک شخص ہے جو قم کا باشندہ ہے، اس نے اپنے ساتھ محمل لیے، بیوی کو قم میں لے آئے، اور جب قم میں تشریف لائی 17 دن زندہ رہی، وہاں درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، احکامات الہی بیان کیے، اور قم والوں کو، قم والیوں عورتوں کو درس دینے کے بعد 17واں دن گزرا تو بیوی کی شہادت ہوئی۔ بڑا پردرد
یہ واقعہ شہادت کا بہرحال پورا عرض نہیں کرنا. بی بی کو غسل و کفن ہوا. اب شرعی مسئلہ ہے کہ خاتون کا جنازہ ہو، اس کا محرم اس کو قبر میں اتارے، بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، لیکن اہل قوم پریشان تھے کیا کیا جائے. اس کا تو محرم ہی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اس کے بیٹے بھی نہیں ہیں، غیر شادی شدہ تھی، اور ایک نادر نامی عالم دین تھا، ضعیف تھا، اس کی خدمت میں پہنچے. کہا کیا کیا جائے؟ فوراً کہا جاؤ وہ سامنے پہاڑی ہے اس پہ سوار ہو جاؤ، اس پہ چلے جاؤ اور خراسان کی طرف، مشہد کی طرف رخ کر کے امام رضا علیہ السلام کو پکارو. اور امام رضا علیہ السلام، بعض علماء نے لکھا ہے کہ دو شخصیات آئی نقاب پوش تھے، ہو سکتا ہے امام رضا یا امام تقی علیہ السلام، جو آ کر جناب سیدہ پہ نماز جنازہ پڑھا اور بی بی کو قبر میں دفن کر دیا. یہ ہے اور عزت حاصل ہے صرف اور صرف جناب سیدہ معصومہ قم کی وجہ سے. بہت بات عظمت ہے، بہت ساری کرامتیں ہیں، کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. آیت اللہ مراشی نجفی قم حرم میں، حرم کے جنوب کی طرف ان کی قبر مبارک ہے. ان کے والد محمود مرعشی تھے جو نجف میں موجود ہے. توجہ کیجیے گا، وہ ایک چلہ کاٹا سید تھے. خواہش کی کہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد کی قبر کی زیارت کروں، چاہتا ہوں، بیٹا ہوں، ان کی نسل سے ہوں، میں اپنی جدہ کی قبر کی جا کے زیارت کروں. 40 دن گزر گئے. ایک شخصیت ان کے سامنے آتے ہیں، نورانی شخصیت. کہا محمود نجفی کس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو؟ یہ اللہ کے راز ہیں جو ذات پروردگار نے ہماری دادی زہرا کی قبر کو مخفی رکھا ہے. ہم نہیں چاہتے تجھے بتائیں. ہاں اگر تم چاہتا ہے میری دادی فاطمہ کی زیارت کا ثواب حاصل کرے تو پھر جاؤ تم ہماری بیٹی فاطمہ معصومہ کی جا کے زیارت کرو. یہ بڑی زبردست ثواب ہے اور اتنا باعظمت شخصیت ہے. محمود نجفی کہتے ہیں میں خود تو نہ آ سکا، اپنے بیٹے مرعشی نجفی کو بھیجا اور وہ 60 سال مجاورے جناب سیدہ کی زری کے رہے. اور ان حالات میں زندگی میں ملتا ہے ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا گھر میں اور میں پہلا ہی ظاہر ہوتا تھا جو جناب سیدہ معصومہ قم کے دروازے پہ پہنچتا تھا. پہلا سامنے والا ہوتا ہے جو دروازہ کھلواتا تھا. کہتے ایک رات میں سویا ہوا تھا عالم خواب میں ایک خاتون تشریف لائی. کہا اے مرعشی نجفی کیوں سوئے ہوئے ہو؟ اٹھو، میرے زائر آئے ہوئے ہیں اور باہر سردی ہے اور وہ پریشان ہیں. توجہ کیجیے گا، میرے زائر آئے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے لیے دروازہ کھولو. کہتے میں سو گیا. پھر دوبارہ آئی. جب تیسری مرتبہ آئی کہا کہ وہ عام خاتون نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. کہتے جلدی سے میں اٹھا اور دوڑتے ہوئے حرم کے قریب آ کے پہنچا. میں نے دیکھا کہ ہندی یعنی اس وقت انڈیا اور پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اہل ہند افراد تھے جو زائر جناب سیدہ تھے. ان کے لیے جناب فاطمہ نے مجھے کہا کہ جاؤ ان کے لیے دروازہ کھولو. جناب سیدہ اپنے زائرین کا اتنا خیال رکھتی ہیں. لیکن یہ اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں. اور جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے نعوذ باللہ غافل ہو جائے، ہمیں یاد نہ کرے. نہیں، جب قبر مبارک میں بھی ہوتے ہیں ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں اور ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بابا علیہ السلام. خود امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار المعصومہ بقم فقد زارنی، جس نے میری بہن فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کی اس کا ثواب اس طرح ہے کہ اس نے پنج زرزا کی آ کے مشہد میں زیارت کی ہے. اب دیکھیں ایک ایسی خاتون اس اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے ہیں جن کی عزت اور مقام اتنا بلند ہے جو امام رضا فرما رہے ہیں کہ بندہ نہیں پہنچ سکتا مشہد. اور اس زمانے میں تو مشکلات تھی
سواریوں کا انتظام نہیں تھا، غربت تھی، پریشانیاں تھی، دشمن تھا، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے مجھے رضا کی زیارت کا ثواب حاصل کرے، جائے میری بہن فاطمہ کی زیارت کرے، اللہ اسے مجھے رضا کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیعیان، جو لوگ میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کرتے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے گا۔ یہ جو زیارت نامے آپ جاتے ہیں زیارات پہ پڑھتے ہیں نا، ان زیارت ناموں میں سے ایک جو زیارت نامہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہے وہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ آتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے خود تحریر فرمایا اور نقل فرمایا، اور وہ آج بھی لکھا ہوا ہے، جس کے اندر ایک جملہ ہے، اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ قم، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کرنا۔ اور امام فرماتے ہیں اگر سارے شیعہ کی شفاعت اگر ہماری بیٹی فاطمہ کرتے تو ذات پروردگار اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ باقی تو ائمہ کی شفاعت کی باری بعد میں آئے گی، فرمایا پہلے ہماری بیٹی فاطمہ معصومہ کو اللہ کی بارگاہ میں آئے، ہمارے شیعوں کے لیے شفاعت کا کہہ دے، وہ ذات پروردگار اس کی شفاعت کو قبول کر دے گا۔ اور اسی طرح جناب سیدہ کا اسی زیارت نامے میں جملہ ہے، اے میرے اللہ یہ جناب فاطمہ کا واسطہ ہے، ہم شیعوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اور اتنی باعظمت خاتون ہے، بہت سارے علماء جب بھی پریشان ہوتے تھے مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کوئی مشکل ہوتی تھی انہی کے دروازے پہ آتے تھے، تبسل کرتے تھے، اور جناب سیدہ معصومہ قم ان کی مشکل کو دور کر دیتی تھی۔ آیت اللہ حائری جلدی ان کی حالات زندگی میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ قم کے حوضے میں، قم کے طلاب میں شہریہ جو وظیفہ ماہانہ دیا جاتا تھا، پیسے نہیں ہو سکے، ہم نہیں دے سکے، طالب علم آتے تھے پریشان ہوتے تھے، کہتے ہیں ایک دفعہ اتنی شدت کی فقر آیا، فاقہ آیا، پریشانیاں آئیں کہ میں حائری چل کر جناب فاطمہ معصومہ قم کی زری پہ جا کے پہنچا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بی بی کے زری کی جالی کو پکڑ کر کے کہا، اے بی بی آپ کریمہ ہیں، آپ سادات ہیں، اتنے دور سے آئے ہوئے طالب علموں کے لیے مشکل بن گئی ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے ہم طالب علموں کی مشکل آسان فرما۔ آیت اللہ حائری کہتے ہیں جیسے میں نے یہ کہا اور میں دعا مانگنے کے بعد واپس آیا اپنے دفتر میں، اپنے گھر آ کے پہنچا، ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک پیسوں کا بھرا ہوا صندوق تھا، اور وہ کہہ رہے تھے آئے حائری جلدی کرو، مجھ سے ملاقات کرو، میں نے تمہیں یہ پیسے دینے ہیں۔ اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اے میرے اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے جناب سیدہ معصومہ قم جیسی شخصیت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ مالی طور پر امداد کرتی تھی، کتنے ایسے طالب علم ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے اور غربت اور پریشانی کے عالم میں بی بی کے دروازے پہ آتے تھے، توسل کرتے تھے، ان کی مشکلات حل ہو جاتی تھی۔ علمی اعتبار سے ملا صدرہ کا سفر طے کر کے بی بی کے حرم میں آتے، ان کی قبر مبارک کے قریب زری کے قریب آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور بی بی سے توسل کرتے، اللہ بی بی کے صدقے میں ان کی مشکل کو حل کر دیتا تھا۔ اور آج بھی ایران کی جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، انہی کے صدقے میں نور ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں جناب سیدہ معصومہ قم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔